کی تربیت کا ذمہ ابو طالب پہ رہا. ابو طالب بھی فوت ہو گئے. اس کے بعد آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جس رات تشریف لانا تھا تو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا مشرق کی طرف جو آتش فارس جل رہی تھی ایران میں ہزاروں سال سے جل رہی تھی. جب میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام پیدا ہوئے تو میں نے غور سے اس مشرق کی آگ کی طرف دیکھا تو وہ آگ ایک دم بجھ گئی. اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ میرے لبے جگر یہ میرے بیٹے کا پہلا معجزہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. دوسرا معجزہ جب محبوب پیغمبر علیہ السلام پیدا ہوئے اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کسریٰ کا جو محل تھا اس کے کنگرے زمین پر گر پڑے. کنگرے زمین پر گر پڑے نیست و نابود ہوئے تباہ و برباد ہوئے. میں نے اپنی آنکھوں سے یہ معجزہ دیکھا. یہ اتنا خوبصورت اتنا برکتوں والا بیٹا رب العالمین نے مجھے عطا فرما دیا تھا. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حالانکہ جاننے والے لوگ جانتے ہیں میرے بھائی اور دوستوں محبوب پیغمبر علیہ السلام جب ماں کے پیٹ میں تھا تو آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا جس طرح میرے گود میں بچہ ہے ہی نہیں. ایسا لگ رہا تھا یہ ایسا برکتوں اور رحمتوں والا بیٹا رب العالمین نے مجھے عطا فرمایا. جب میں کنویں سے پانی لانے کے لیے جا رہی تھی جب ڈول کنویں کے اندر ڈال رہی تھی تو ڈول سے پانی وہ نیچے کنویں سے پانی اوپر خود آ جاتا تھا. یہ اتنا محبوب پیغمبر رب العالمین نے مجھے عطا فرمایا. رب العالمین نے سامعین محترم رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو سراجم منیرا فرمایا. کیوں؟ اس لیے رب العالمین نے جب محبوب پیغمبر علیہ السلام کی پیدائش فرمائی تو سارا عرب روشن ہو چکا تھا. لوگوں نے اپنے گھروں میں روشنیاں دیکھی لوگوں نے اپنے آس پاس روشنیاں دیکھی لوگوں نے پورے مکہ کے اندر روشنیاں دیکھی. محبوب پیغمبر علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو رب العالمین نے کیا فرمایا. قرآن مجید کھولو پورے قرآن مجید کے اندر رب العالمین جو بیان فرماتے ہیں سراجم منیرا. اے آپ شاشن کو رب العالمین نے روشن ستارہ پیدا فرمایا روشن سورج پیدا فرمایا. رب العالمین چاہتے تو یوں بیان فرماتے ہیں سراجم قمرم منیرا فرما دیتے لیکن رب العالمین نے ایسا نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ علماء کرام نے اس کے اندر بہت بڑی بحثیں لکھی ہیں بہت بڑی تعبیریں لکھی ہیں بہت بڑی وجوہات لکھی ہیں. سورج جو ہوتا ہے وہ اپنی روشنی وہ اللہ کے علاوہ کسی سے روشنی نہیں لیتا. چاند سورج سے روشنی لیتا ہے. اس لیے رب العالمین فرماتے ہیں اگر میں اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو قمرم منیرا کہہ دیتا تو نعوذ باللہ یوں ہوتا کہ نعوذ باللہ محمد مصطفیٰ اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی روشنی لے لیتے ہیں. اس لیے رب العالمین نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا. کیا فرمایا؟ سراجم منیرا روشن ستارہ روشنی دینے والا چاند رب العالمین نے پیدا فرمایا. اب سورج کے متعلق دیکھو جب روشن ستارہ ہونا چاند اگر اوپر چڑھا ہوا ہو تو کمرے کے اندر پھر بھی اندھیرا ہوتا ہے. کمرے کے اندر کوئی بھی روشنی نظر نہیں آتی. اگر عمیق نظر سے دیکھا جائے تب بھی نظر نہیں آتا. قربان جاؤں رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو سورج سے تشبیہ دی. جب سورج چڑھا ہوا ہو تو کمرے کے اندر بھی لائٹوں کو بند کرے ان کو منہ کو بند کرے کھڑکیوں کو بند کرے پھر بھی کمرہ روشن ہو جاتا ہے. اس لیے رب العالمین جو بیان فرماتے ہیں جب میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو رب العالمین نے پیدا فرمایا تو پوری کائنات روشن ہو چکی تھی. سورج کے ذریعے سے ہم ہمارے یعنی گھاس درخت سب فائدہ اٹھاتے ہیں. ہمارے پھل فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہم خود ہی انرجی حاصل کرتے ہیں. ساری چیزیں ان سورج کے ذریعے سے پک جاتی ہیں اور ان سے توانائی اور لذت حاصل کرتے ہیں اور گرمی محسوس کرتے ہیں. یہ رب العالمین نے اس لیے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو کیا بیان فرمایا؟ سراجم منیرا ایک روشن ستارہ روشنی دینے والا سورج رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو فرمایا. مختلف کتابوں کے اندر یہ روایت لکھی ہے مختلف کتابوں کے اندر یہ روایت نقل کی گئی ہے. عرب کے اندر یہ رواج تھا عرب کے اندر یہ رواج تھا جب بھی بچہ پیدا ہوتا تو اس کی ماں
اور اس شعر کے اندر جب بچہ پیدا ہوتا تو اس کی ماں اور اس کی والدہ اس کی تربیت نہیں کرتی. عرب کے اندر یہ رواج تھا. جب محبوب پیغمبر علیہ السلام پیدا ہوئے تو کیا ہوا؟ عرب سے، مضافات سے اور مدینے کے قریب سے بہت ساری عورتیں آئیں جن کی تعداد کتابوں کے اندر لکھا ہے 10 تک لکھا ہے. رب العالمین کی محبوب پیغمبر علیہ السلام کو لینے کے لیے 10 عورتیں روانہ ہوئی مکہ کے مضافات سے، مدینے کے مضافات سے. ان میں سے ایک وہ عورت تھی جس کا انتخاب رب العالمین نے آسمانوں پہ کر لیا تھا، جس کا نام حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور اس کے شوہر کا نام ابو کبشہ. یہ دونوں ایک دودھی ننگی اونٹنی پہ سوار ہو کر یعنی سننے میں آیا کہ عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے، اس کو لے کے آئے. لیکن انتخاب رب العالمین نے آسمانوں پہ کر لیا تھا. 9 عورتیں آ گئی. جب محبوب پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا، دیکھ کر کہا کہ اس کے والد نہیں ہے تو ہمیں خرچہ کون دے گا، یہ تو یتیم بچہ ہے. وہ 9 عورتیں ایک دن بعد نکلی تھی. حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ ایک دن پہلے نکلی تھی کیونکہ سواری کمزور تھی، لنگڑی تھی، لولی تھی. آہستہ آہستہ ایک دن بعد ان سے جو پہلے آ گئی تھی، بعد میں آ گئی تھی، وہ پہلے ان سے مکے میں پہنچ گئی. ایک دن بعد وہاں پہنچی. وہ 9 عورتوں نے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا، دیکھ کر کہا یہ تو یتیم بچہ ہے، اس کی والد فوت ہو چکا ہے، ہمیں خرچہ کون دے گا، یہ کہہ کر چلے گئے. لیکن اصل بات یہ تھی، لیکن رب العالمین نے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے لیے گوشت کا انتخاب کر لیا تھا. محبوب پیغمبر علیہ السلام بھی ان عورتوں کو پسند نہیں فرماتے تھے. رب العالمین نے گوشت کا انتخاب، کس کا انتخاب؟ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب عرش پہ کر لیا تھا. حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ، وہ لولی لنگڑی اونٹنی میں آ کر عبد المطلب سے پوچھتی ہے. عبد المطلب پہ ان کا دادا تھا، بڑی خیر خائی کی، بڑی خاطر مدارت کی، تربیت کی. لیکن ابو طالب نے جب میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں 100 اونٹ قربان کر دیے تھے. ابو طالب بھی خوشی سے پھولے نہ سمائے تھے. اتنی خوشی حاصل تھی. ابو طالب مکے کے گلیوں میں لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر کھلا کرتے تھے اور کہتے تھے رب العالمین نے میرے یتیم بچے عبداللہ کو کتنا خوبصورت بیٹا عطا فرمایا ہے، کتنا حسین و جمیل بیٹا عطا فرمایا ہے. اس طرح گھومتے تھے. لیکن مفسرین فرماتے ہیں، کتابوں کے اندر لکھا ہے، تعریف کرنے سے جنت نہیں ملتی. ہاں، محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے میرے دادا، اے میرے چاچا، آپ تعریفیں بہت کرتے ہیں. آپ نے سویبہ نامی اونٹ، سویبہ نامی اور باندھی کو بھی، لونڈی کو بھی تو نے میری خوشی میں آزاد کر دیا. لیکن خوشی سے میں خوش نہیں ہوتا، میں تب خوش ہو جاؤں گا میرے دادا، میرے چاچا میرا کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام ہو جاؤ. ابو طالب نے کیا کہا؟ بیٹا میں تو آپ کے دین کو قبول کرتا، لیکن مجھے لوگ تانا دیں گے. تانے کی وجہ سے میں تانا تو برداشت نہیں کر سکتا، میں آر برداشت نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا. اس طرح کا بے بس ہو گئے. اس طرح آ کر جب حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا شوہر آ کر محبوب پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا تو حلیمہ کے شوہر نے کہا کتنا حسین و جمیل خوبصورت بچہ ہے. لیکن حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ بچہ تو بڑا لاڈلا پیارا انوکھا اور سانولا ہے، لیکن ہم اس کو لے جائیں گے، لیکن اس کا والد تو فوت ہوا ہے. حضرت ابو کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں بیان فرمایا او حلیمہ، اصل یہ بچہ یتیم ہے لیکن مجھے بڑا برکتوں والا نظر آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ہوا جب ابو طالب لا کر بچے کو پیش کر رہا تھا؟ کس کو؟ حضرت ابو کبشہ اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کر رہا تھا. باتیں ہو رہی تھی، گفت و شنید ہو رہا تھا. ابو کبشہ کہتے ہیں کتنا خوبصورت لڑکا ہے، اس کی لبوں کو دیکھو، اس کی گالوں کو دیکھو، اس کی آنکھوں کو دیکھو، اس کے چہرے کو دیکھو اور اس کے بالوں کو دیکھو، یہ کتنا حسین و جمیل بچہ ہے. اس طرح گفتگو کر رہے تھے. اتنے میں گفتگو کے اندر مگن تھے. ابو طالب نے اپنے ننھے بچے کو، پوتے کو ابو کبشہ کے گود میں بٹھا دیا. جب ابو کبشہ اس کو لے کر سواری کے اوپر بیٹھ گیا، ڈرائیور کے ساتھ جو بیٹھتے ہیں وہاں پر بیٹھ گیا، اس کو کہتے ہیں سائق، عربی میں کہتے ہیں چلانے والے کو، اس کے ساتھ بیٹھ گیا. حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیچھے بٹھا دیا، پیچھے بیٹھ گئی. سواری اٹھتی ہی نہیں، سواری کو زور لگاتے لیکن وہ زمین سے اٹھتی نہیں. ابو طالب نے کہا اے ابو کبشہ، میں نے اس بچے میں بڑی بڑی برکات دیکھی ہیں،
یہ بچہ بڑا برکتوں والا اور بڑا رفعتوں والا، بڑا عظمتوں والا بچہ